کا پہلا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں جو اہم فیصلے کیے گئے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بتاؤں کہ اس کابینہ کے اجلاس کے بعد میری پہلی میٹنگ الیکشن کمیشن کے سربراہ چیف الیکشن کمشنر جناب راجہ سکندر سلطان کے ساتھ تھی، اور کابینہ کے اندر الیکشن کمیشن کی جو ذمہ داری ہے اس میں اعانت جو بنیادی ہمارے کام میں شامل ہے، اس حوالے سے جو وزیر اعظم کی خواہشات اور کابینہ کی خواہشات ہیں وہ میں نے ان کے گوش گزار کی، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اختصار سے جو اہم فیصلے ہیں کابینہ کے وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ جو لکھا ہوا جو پڑھنا ہے اس کی اپنی اہمیت ہے، کیونکہ شاعری تو بندہ کسی بھی وقت کر سکتا ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت آج وفاقی کابینہ کا پہلا اجلاس منعقد ہوا۔ اپنی ابتدائی گفتگو کے بعد نگران وزیر اعظم نے کابینہ کے ہر رکن سے ان کی وزارت کے امور پر گفتگو کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نگران حکومت کی توجہ ملک کی معیشت پر رہے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں من حیث سرکاری اخراجات ہیں ان کو کم کرنا ہوگا۔ ملک کو درپیش سلامتی کے جو چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے ہم دن رات کام کریں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ مسئلہ کشمیر ہماری روح ہے جسے نہ ہم کبھی نظر انداز کر سکتے ہیں اور نہ کریں گے۔ نگران حکومت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ ملک میں صاف اور شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے بھرپور تعاون کرے گی۔ اسی سلسلے میں چیف الیکشن کمشنر صاحب سے ملا۔ وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ الیکشن والے دن پہلا ووٹ میں اور میری کابینہ کاسٹ کرے گی۔ پاکستان میں تمام شہریوں کو یکساں حقوق حاصل ہیں۔ ہم کسی بھی فرد، فرقے اور قوم کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعظم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہوں کہ انہوں نے مجھے قوم کی خدمت کا موقع دیا۔ وزیر اعظم صاحب نے ملک میں جو بنیادی ڈھانچہ ہے، روڈ، راستے، انفراسٹرکچر، اس کی اثر نو تعمیر و بحالی کی ضرورت پر زور دیا۔ سیکرٹری کابینہ نے نگران کابینہ کے اراکین کو کابینہ کی کارروائی اور رولز کے حوالے سے تفصیلی طور پر آگاہ کیا۔ جڑاں والا واقعے کے حوالے سے نگران وزیر اعظم نے کہا کہ اسلام کے نام پر کسی دوسرے مذہب کی تضحیک نہیں ہونے دیں گے۔ ریاست کی طاقت مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم اکثریت ہیں لیکن میجورٹیرین طرز عمل اختیار نہیں کریں گے۔ جتنا بھی مطالعہ کریں، اسلام ہمیں کہیں بھی اقلیتوں یا دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ وزیر اعظم نے معاشی بحالی پر ایک کمیٹی تشکیل دے دی جس میں وزارت خزانہ، وزارت تجارت، وزارت توانائی، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل اور دیگر متعلقہ وزارتوں کے ارکان شامل ہوں گے۔ یہ کمیٹی پاکستان میں معاشی بحالی کے عمل کی نگرانی کرے گی۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ اسلامی تعلیمات کے فروغ کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن عالمی ماہرین کی نگرانی میں تجوید قرآن پر پروگرام نشر کرے گا۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ پاکستان کے ثقافتی ورثے، روحانیت، صوفیزم کو اجاگر کرنے کے لیے شاہ عبداللطیف بھٹائی، خوشحال خان خٹک اور بلے شاہ جیسے شعراء و صوفیاء کے کلام کو قوم تک پہنچانے کی صحیح کرے گی، اور اس کے لیے تمام متعلقہ ادارے اپنا کردار ادا کریں گے۔ میں ایک جملہ پھر کہہ دوں کہ جو میری گفتگو ہوئی
چیف الیکشن کمشنر صاحب سے. ان کو میں نے کابینہ کی طرف سے اور وزیر اعظم کی طرف سے اور اپنی وزارت کی طرف سے یہ یقین دہانی کرائی کہ آئین اور قانون کی روشنی میں آپ جو انتخابات کرائیں گے اس کے لیے آپ کی مدد اور اعانت کرنا اور وہ تمام انتظامی تبادلے کرنا جو آپ کی نظر میں انتخابات کو آزادانہ اور منصفانہ بنانے کے لیے ضروری ہیں، اس کے لیے ہم کمیٹڈ ہیں اور ہم ان کے حکم کا انتظار کریں گے. بہت شکریہ. جو کل جڑا والے کا واقعہ ہوا تو ایسے جی سر. سر میرا نام ناصر سمراج ہے، اے بی این نیوز سے میرا تعلق ہے. کس نیوز سے جی؟ اے بی این. اچھا اے بی این. سر جہاں کئی مرتبہ آپ بھی رکے ہیں. جی جی جی. سر یہ جو آپ نے معاشی بحالی کا ذکر کیا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ مزید مہنگائی ہوگی یا کچھ عوام کو ریلیف دینے کے بارے میں بھی آپ نے سوچا ہے؟ جیسے ساری دنیا یعنی کہ پاکستان پورا چیف اٹھا ہے جو آپ کے ساتھ ہی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ شمید ہے کہ الیکشن شاید آگے چلے جائیں کچھ اس کی آئینی ضروریات کے تحت، تو کیا آپ اس چیز کو سپورٹ کریں گے کہ یہ آگے چلے جائیں، یا آپ کی کوشش ہوگی کہ 90 روز کے اندر اندر یہ چھوٹے چھوٹے دوست؟ دیکھیں، جو معاشی بدحالی ہے، مہنگائی ہے، افراط زر ہے، غربت ہے، یہ ایک حقیقت ہے. اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اور جن لوگوں کی ملک کی معیشت پر نظر ہے، آپ میں سے وہ لوگ جو کہ معاشی رپورٹنگ کرتے ہیں، ان کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ 2015-16 کے بعد پروگریسولی ہمارے حالات خراب ہوئے. تو اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں. مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ جب پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور خاص طور پر ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ افراط زر اور مہنگائی کا ایک طوفان ساتھ لے کر آتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے. لیکن میرے خیال میں آپ تمام خواتین و حضرات کو اس کا علم ہے کہ ہم لوگ ایک آئی ایم ایف کا منجمد پروگرام تھا، وہ بڑی مشکل سے وہ اس کو دھکا دے کے اسٹارٹ کرایا، اور ہم لوگ ایک اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ اس میں ہیں، اور اس میں ہم نے کچھ وعدے وعید کیے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ، کچھ کمٹمنٹس کی ہیں. ان میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم بہت زیادہ سبسڈیز نہ دیں. جو ملک کی معیشت کا حال ہے، جو ہمارے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذرائع کا جو حال ہے، اس میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارا جیسا ملک مہنگا تیل خریدے اور سستا بیچے. تو یہ ہم چاہیں نہ چاہیں، ہمیں پسند ہو ناپسند ہو، لیکن اس حکومت کو یہ کرنا پڑا. اس لیے یہ بات درست ہے جب لوگ پیٹرول بام کی بات کرتے ہیں اور جی وہ وغیرہ جو اصطلاحات، رنگین اصطلاحات آپ لوگ میڈیا میں استعمال کرتے ہیں، مجھے اس کا احساس ہے. لیکن یہ ایک مجبوری ہے. مشکل یہ ہوگی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت زیادتی ہوگی کہ ملک اس حال میں ہو اور آپ کی کابینہ اور آپ کے وزراء اللے تللے کریں. اگر لوگ مشکل میں ہیں تو آپ کی جو قیادت ہے اس کو کم از کم علامتی طور پر یہ تو کرنا چاہیے کہ آپ کے جو ٹیکس ہیں، ٹیکس پیئرس، آپ کے جو ٹیکس روپیز ہیں، اس کو بے دردی کے ساتھ خرچ نہ کریں. اسی لیے میں نے جو ابھی
نوٹس پڑھے ہماری کابینہ کے تو اس میں اس بات پر زور دیا ہے کہ جی ہم اپنے اخراجات بڑھائیں نہ. جب آمدنی نہیں بڑھ رہی تو اخراجات بڑھانے کا کوئی ہمیں حق نہیں ہے، اخلاقی حق نہیں ہے. میں نے کل پرسوں بھی یہ کہا کہ ہمارا جیسا ملک جو ہمارے ذرائع محدود ہیں، پھر ہم اپنے خرچے بڑھاتے جا رہے ہیں، پھر ہم تو کہیں آئی ایم ایف یا کہیں قرضے شرزے جا کر لے لیتے ہیں. غریب آدمی کس کے پاس جائے گا؟ وہ کس سے قرضہ لے گا؟ اس کے پاس تو کوئی آئی ایم ایف ورلڈ بینک نہیں ہے. جو بندہ 800 روپے میں 20 کلو کا آٹا لے رہا تھا، اگر اس کو 2500 اور 3000 روپے میں آٹا خریدے تو وہ کہاں سے لے گا؟ کون سا بینک دے گا اس کو؟ تو مجھے اندازہ ہے اس بات کا. اب میں آپ کا جو آخری سوال تھا اس پہ آ جاؤں. دیکھیں، الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اور جو ملک کا آئین ہے اور قانون ہے اس کی نظر میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ جائیں، اور انہوں نے الیکشن کرانے کے حوالے سے پورا ایک شیڈیول اور ایک منطق پیش کیا ہے کہ کیوں کب تک وہ حلقہ بندیاں کریں گے. پورا شیڈیول دیا ہوا ہے، وہ میرے پاس بھی ہے. میں آپ کو بور نہیں کروں گا وہ ڈیٹیلز تاریخ دے کر، لیکن یہ ان کا کام ہے. اور یہ آپ کے علم میں بھی ہے کہ یہ معاملہ ایک حد تک سب جوڈس بھی ہے، کیونکہ ایک جماعت یا کچھ ہمارے جو قانونی ماہرین ہیں وہ ہماری ملک کی سب سے بڑی عدالت میں گئے ہوئے ہیں. یہ جو سینسس CCI نے جو کیا ہے، تو یہ نگران حکومت کا کام نہیں ہے. الیکشن کمیشن جو کہے گا، ملک کا آئین اور قانون جو کہے گا، اور جو عدالتیں کہیں گی، ان سب کی روشنی میں الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں. وہ 90 دن میں کراتے ہیں یا فروری میں کراتے ہیں، یہ ان کا، ہماری اس میں کوئی خواہش نہیں ہے. اگر الیکشن کمیشن کل کہے گا کہ 90 دن میں الیکشن کرائیں تو ہم 1 گھنٹہ 1 منٹ اپنی اس کرسی پر نہیں بیٹھیں گے. میرے پاس تو پتلی گلی کا راستہ ہے، ادھر سے آ کے میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا. منسٹر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ جو فوکر حکومت ہے PTI کی، اس کے بہت سے لوگوں کے خلاف بہت سے مقدمات ہیں جو قید بھی ہیں. کچھ مقدمات ہیں سابق پرائم منسٹر کے خلاف جو گرافٹنگ کے حوالے سے ہیں یا کرپشن کے الزامات ہیں ان لوگوں، کچھ میں قید بھی ہیں. کچھ مقدمات جو ہے 9 مئی کے بعد بنے ہیں، کچھ JITs بنی ہوئی ہیں، تفتیش ہو رہی ہے، اسی دوران پر ڈیفینیٹلی ہوں گی. یہ دونوں طرح کے جو مقدمات ہیں، دونوں طرح کی جو کارروائیاں ہیں، اس پہ کیئر ٹیکر حکومت جو ہے اس کی کیا پالیسی ہوگی؟ ہالٹ کیا جائے گا، اس کو چلتے رہنے دیا جائے گا، اس پہ کیا پالیسی ہوگی؟ ہماری اس پہ کوئی پالیسی نہیں ہے. یہ معاملہ عدالتوں میں ہے، قانونی تفتیشی ریاستی ادارے اپنا کام کر رہے ہیں. ہم اس میں کسی فریق کا رول ادا نہیں کریں گے، نہ ان کو ان کے جو کیسز ہیں ان کو تگڑا اور تیز کرنے کے لیے اپنا کوئی کردار ادا کریں گے، نہ اس میں سلو ڈاؤن کریں گے. ہم اس کام سے باہر ہیں. سومی صاحب، خوشی کی بات ہے کہ ہم میں سے ایک شخصیت ادھر بیٹھی ہے. سکھر میں ایک صحافی کا قتل ہوا ہے، آپ کے سامنے ہی. آپ ایک جرنلسٹ ہوتے ہوئے کیا اس کے اوپر اپڈیٹ کریں گے؟ اور جن لوگوں کی غفلت کی وجہ سے ہاسپٹلس کے اندر ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ اس کے اوپر دیکھیں. دوسرا جڑاوالا کا جو واقعہ ہوا ہے، اس کی بھی کوئی کیبنٹ کے حوالے سے کوئی بات ہوئی، اور اس طرح کے واقعات روکنے کے حوالے سے؟ اور کیا وہ جو جہاں پہ جو چیزیں ہوئی ہیں کیا وہ بھی وزٹ کی جائیں گی؟ کیونکہ پہلے تو جو ایک ہاؤس جلا تھا ساری دنیا کو دکھایا گیا تھا عبرت کے نشان کے لیے، تاکہ ان لوگوں کو بھی عبرت کے لیے وہ جگہ بھی دکھائی جائے کہ ہوا کیا ہے. بہت شکریہ جی. پہلے تو میں نے جو نوٹس پڑھے کابینہ کی اجلاس کے، اس میں اس کا ذکر تھا، اور جو وزیر اعظم صاحب اور جو کابینہ کے جو جذبات ہیں وہ میں نے آپ کو بیان کیے. یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اور یہ پاکستانیوں کا ملک ہے، تمام پاکستانیوں کا. ان کا عقیدہ، ان کی زبان، ان کی نسل، ان کی جنس،
ان کے خیالات، ان کے نظریات کچھ بھی ہوں، ان تمام شہریوں کو برابر انسانی حقوق حاصل ہیں، اور تمام عقائد کا احترام کرنا ہم سب لوگوں کی ذمہ داری ہے، اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اس پر تمام لوگوں نے، تمام قائدین نے، تمام عمائدین نے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کا دل بھی اسی طرح سے دکھی ہے جس طرح سے میرا دکھی ہے، اور جس طرح سے جو متاثرین ہیں ان کا دل دکھی ہے۔ دیکھیں، پاکستان کے اندر یہ جو عدم برداشت اور نفرت کی یہ جو بھٹیاں چل رہی ہیں، یہ آج سے نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ تو میں یہاں پر آپ کو تاریخ پہ لیکچر نہیں دینا چاہتا، میں صرف یہی کہوں گا کہ جہاں قانون اور ریاست اور صوبائی اور سیکورٹی کے اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، اس میں آپ کا کردار، تعلیمی اداروں کا کردار زیادہ اہم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ملک کے اندر جو ایک انسانیت ہے، جو کہ ہمارے مذہب کا بھی بنیادی اصول ہے، ہم اس کے ماننے والے ہیں جو رحمت للعالمین ہے، جو صرف مسلمانوں کا خدا نہیں ہے، تمام جو ماننے والے ہیں، جو نہ ماننے والے ہیں کسی بھی مذہب کے، ان سب کا خدا ہے۔ ان سب کا احترام ہمارا فرض ہے۔ تو ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے گی، اور بلا تخصیص میرے خیال میں پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، ویسے تو لا اینڈ آرڈر صوبائی ایک سبجیکٹ ہے، لیکن دوسرے جو آپ نے دیکھا کہ پیراملٹری فورسز بھی حرکت میں آئیں، آرمی چیف نے بھی اس پر ایک بیان دیا۔ یہ ہم سب لوگوں کا کام ہے، یہ ہمارا ملک ہے۔ تو ہمارا کام ہے کہ جو یہ نفرت کے جو لاوے ابل رہے ہیں ان کو ختم کریں، اور میڈیا کے اندر، تعلیمی اداروں کے اندر، اپنے ڈراموں میں، اپنے میوزک میں، اپنی شاعری میں وہ ماحول پیدا کریں جو روکے لوگوں کو۔ ہر کام صرف ڈنڈے سے ٹھیک نہیں ہوگا، آپ کے دل کے اندر سے یہ آواز آنی چاہیے کہ جو میرے ساتھ جو بھائی بیٹھا ہے، اس کا رنگ کیا ہے، ان کی عمر کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، اس کے بھی وہی حقوق ہیں جو میرے ہیں، تب یہ ملک مضبوط ہوگا۔ اچھا، میں ویسے ایک تجویز دوں گا مستقبل کے لیے۔ یہ جو ہمارے ہاں جب بھی ہم پریس سٹاک کرتے ہیں اور 50 لوگ بڑ 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 ڈٹ 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 کرتے ہیں نا، اس سے صرف یہ ہوتا ہے کہ جس کی آواز میں زیادہ گھن گرج ہے وہ ڈومینیٹ کر جاتا ہے۔ بہت سارے میری جیسے نحیف آواز والے پیچھے رہ جاتے ہیں، خواتین پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو آئندہ ہم یہ کریں گے کہ جب سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوگا، ہم کس سے کہیں بھائی جس نے سوال کرنا وہ اپنا نام لکھ دے اس میں، اور ایک ترتیب بنا دیں گے، اور ہم اس ترتیب کے ساتھ کہیں گے جی اب فلاں اب فلاں اب فلاں، تاکہ وقت ضائع نہ ہو اور ہر ایک کو موقع ملے۔ جی فرمائیے۔ جی ادا جی ادا جی جی مجھے بہت افسوس ہے، اور میرے پاس تمام حقائق نہیں ہیں، لیکن آپ جیسے آپ کا دل دکھی ہے، میرا بھی یہی اسی طرح سے دکھی ہے۔ جو بھی متعلقہ حکام ہیں، جو ذمہ داران ہیں، ان کو ہم اکاؤنٹیبل کریں گے، اور آپ کے وزیر اطلاعات ہونے کے حوالے سے یہ میری زیادہ ذمہ داری ہے۔ آپ جو بھی حکم کریں گے، جو تجاویز دیں گے، جو بھی قابل عمل ہوں گے، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ مفتی صاحب، ایک تو یہ بتا دیں کہ جو کانسٹیٹیوشن کا نگران ملک کا مینڈیٹ دیا گیا، میڈیم ایکٹ ایک تو الیکشن کمیشن کو عام انتخابات کے لیے آپ نے سپورٹ کرنا ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ دوسرا، آپ نے حکومت میں روزمرہ کے جو امور ہیں فالو کرنا ہے۔ آپ نے جو باتیں کی ہیں کچھ اس مینڈیٹ سے مجھے زیادہ لگتا ہے۔ اور دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ ایکسپینڈیچر کٹ کرنے کی بات کی، تو نگران حکومت جو 90 دن کے لیے ہے، 10 وزیروں سے بھی چلتی تھی۔ کل ہی پہلے دن 24 وزراء میں بعض وزراء بعض
PLM के 3 वजीरों ने ट्रिपल लगाई और प्राइम मिनिस्टर से कल हमारी जब बात हुई उधर तो वो कह रहे थे मजीद लोग ले आएंगे। तो एक्सपेंडिचर आप कैसे कट करेंगे, कोई तरीकाकार बताया है? और मैंडेट आपका जो है रोजमर्रा के अमूर उसमें आप तो कमेटियाँ भी बना रहे हैं माशी बहाली की और बाकी चीज़ें भी आपने जिस तरह बताया कि हमने कौम को किस तरीके से उनका जो बढ़ाना है जहन को चेंज करना है, तो ये मैंडेट में आते हैं निगरान सैकंड के वो इस किस्म के, क्योंकि मैंडेट जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो तो इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करना है और रोजमर्रा के अमूर भी। इलेक्शंस 90 दिन में होंगे या 95 दिनों में या उससे पहले हो जाएंगे, मेरी इसके बारे में कोई राय नहीं है, न इस हुकूमत की कोई राय है, न हमारी जिम्मेदारी है। ये काम इलेक्शन कमीशन का है, वो जितने दिनों में कराएंगे। हमारी जिम्मेदारी उनकी मदद करना है। मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि कुछ लोगों को इस पर एतराज़ है, उनके ख्याल में ये 90 दिन बनता है, कुछ का ख्याल कुछ है, डिलिमिटेशन का एक इलेक्शन कमीशन का अपना एक रैशनल है। हम इस मैदान में नहीं हैं। वो जो फैसला करेंगे, वो कहेंगे कि जी हम कल करा रहे हैं तो हम इलेक्शन करा के इक़्तिदार जो मुंतखब नुमाइंदे उनको देकर चले जाएंगे। लेकिन ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है और जब तक हम हैं हमारी कुछ जिम्मेदारी है। बुनियादी जिम्मेदारी एक लॉ एंड ऑर्डर की है, तमाम निगरान हुकूमतों की, सिर्फ वफाकी नहीं। और दूसरा ये कि हम दिवालियापन में जाते जाते बचे हैं, बड़ी मुश्किल में हैं डिफ़ॉल्ट से बचने में। तो हम ये हरगिज़ अपनी जिम्मेदारी से पहलूतही नहीं करेंगे कि मुल्क मुआशी तौर पर मज़ीद डिस्टेबलाइज हो। मेरी मालूमात के मुताबिक 16 रुकनी काबीना ने हल्फ उठाया है। कुछ एक हाथ में मेरी जितनी उंगलियां हैं उनसे कम मुशीर और मुआवनीन हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अगर इसका मवाजना पिछली 2 हुकूमतों की साइज़ से करें तो मेरे ख्याल में आप ख़ुद इंसाफ करेंगे कि उसके मुकाबले पर बहुत कम है। दूसरी चीज़ मैं ख़ासे वसूख से कह सकता हूँ कि ज़्यादातर अरकान का ताल्लुक़ उनके अपने शोबे से है। अब अगर आप मुझे बताएं कि मुझे अगर आप सर्जन जनरल बना लें तो फिर इस कौम के साथ क्या होगा। तो मेरा ख्याल ये है कि ज़्यादातर लोग जो है वो अपने मुतल्लिका शोबे से है। सोलंकी साहब, कुर्बान बलोच हूं मैं आवाज़ टीवी से। आप कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन से जो भी तजावीज़ आएंगी निगरान हुकूमत उस पर अमल दरामद करने की पाबंद है। दूसरा हुक्म आइन का है कि 90 रोज में इंतखाबात करानी है। अगर निगरान हुकूमत ये नहीं करती तो ये आइन से नाराफी नहीं होगी। हमारे पास तहरीरी आइन भी मौजूद है और खुशकिस्मती से वो इदारे भी मौजूद हैं जो उस आइन पर अमल दरामद कराते हैं। अगर कल ये फैसला होगा कि फ़लाँ दिनों के अंदर इंतखाबात होने हैं और फ़लाँ तारीख को होंगे और ऐसा हुक्म इलेक्शन कमीशन को दिया जाएगा तो इलेक्शन कमीशन जो हमें कहेगा हम उस पर अमल दरामद करेंगे। सोलंकी साहब, आज मजमूई तौर पर कैबिनेट में क्या हुआ कि पाकिस्तान को कौन सा सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है जिसको इस कैबिनेट ने हल करना है? दूसरा, आप असेसमेंट करेंगे कि क्या इस कैबिनेट में ऐसी कैपेसिटी मौजूद है कि जो उनकी हालात हैं उनको ठीक कर पाएंगे? मैं आपके आखिरी सवाल का जवाब पहले दे देता हूँ। मेरे ख्याल में मैंने आज अपने दाएं बाएं और अपने आमने सामने लोगों को देखा जो इस काबीना के अंदर हैं। मुझे तो ये बहुत ही अच्छे काबिल प्रोफेशनल लोग लगे, लेकिन वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अब मैं यहाँ पर बुलंद बांग दावे करूँ लेकिन मेरा अमल उससे मुख्तलिफ हो तो उसका फ़ायदा नहीं है। आप मुझे जज करेंगे, हमारी काबीना को जज करेंगे, हमारे
वज़ीर आज़म को जज करेंगे उनके आमाल से, उनके काम से। हमारा काम बोलेगा। मैं कितनी भी अपनी खुद तारीफ़ी करूं, लेकिन अगर इफ़ माई वर्ड्स डोंट मीट माई एक्शंस इट विल बी मीनिंगलेस। बाकी तो मैंने आपको बता दिया है कि जो बुनियादी चैलेंजेस हैं, मुआशी अदम इस्तेहकाम से मुल्क को बचाना, जो पिछली जो हुकूमत जो बुनियादी फ़ैसले कर गई है उससे पहलू तही करने का हमें अख्तियार नहीं है। हम इकनॉमिक या पॉलिटिकल डायरेक्शन को तब्दील करने का हमारे पास अख्तियार नहीं है। तो हम उसी पर उसी तसलसल को बरकरार रखेंगे। खातून पीछे ये माइक खातून को दे दें, क्योंकि अभी तक ख़वातीन आई नहीं हैं मेरे ख्याल में। आप थोड़ी सा दिल बड़ा करें, उसके बाद आपके पास आ जाए। जी जी। थैंक यू सर। मेरे आपसे दो सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि चूंकि माजी में आप खुद बदतरीन सेंसरशिप का शिकार रहे हैं और कुछ दिन पहले चंद सहाफ़ियों के नाम टीवी पर चल रहे थे कि इनको इजाज़त नहीं है कि ये किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म में आए पाकिस्तान में, तो क्या आपके दौर में ये सेंसरशिप वाले सहाफ़ियों के हालात हैं, इसमें कोई बेहतरी आएगी, चाहे वो 6 माह तक ही है या उससे भी आगे चला जाता है? दूसरा सवाल मेरा है कि जब निगरान वज़ीर आज़म आ गए थे तो उनकी पार्लियामान में मिसिंग पर्सनस के हवाले से एक तकरीर गर्दिश कर रही थी जिसमें उनकी सोच की अक्कासी नजर आई थी। तो आप ये बताइए कि जो हमारे वज़ीर दाखिला ने, क्योंकि वो भी बलोचिस्तान से हैं, तो मिसिंग पर्सनस के हवाले से जो रियासती पॉलिसी है, क्या उसमें कोई आपके होते हुए तब्दीली आएगी या फिर वो वही रहेगी जिसकी जो हमें वज़ीर आज़म जो है हमारे निगरान, उनकी सोच में नजर आ रही है? क्योंकि एज ए स्टूडेंट हमने ये देखा कि आपको हमने हमेशा आइन, कानून और जमहूरियत की पासदारी करते और वही सबक हमें पढ़ाते हुए देखा है और सुना है। तो इन दो चीज़ों के हवाले से प्लीज करें। थैंक यू। मैं ज़ाती तौर पर भी और हमारी काबीना सेंसरशिप पे उसका कोई ईमान नहीं है। मेरे इल्म में है कि पेमरा ने एक डायरेक्टिव जारी किया था, कुछ लोगों के उसमें नाम हैं। ज़्यादातर ये वो अफराद हैं जो मुल्क से बाहर हैं, जहाँ तक मेरी मालूमात है। पेमरा बराह रास्त मेरे ज़ेर निगरानी नहीं आता और शायद मैं उनको कोई अहकामात जारी नहीं कर सकता, लेकिन वो हमारी ही हुकूमत का एक इदारा है। तो मैं ज़रा इस पर कुछ मालूमात लूँगा कि उसकी कानूनी हैसियत क्या है। लेकिन पेमरा के पहले भी बहुत सारे अहकामात आए हैं और कई अहकामात जो हैं वो अदालतों में चैलेंज हुए हैं और अदालतों ने उन अहकामात को, जिन अहकामात को अदालतों ने गैर कानूनी समझा है, उनको ख़त्म कराया है। तो हम सब उम्मीद करते हैं कि जो मुल्क का जो कानून है उसको सब फॉलो करेंगे। जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है कि हमारे जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं या वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने वज़ीर या वज़ीर आज़म बनने से पहले कुछ कहा था, तो उस वक्त उनकी हैसियत और थी। जब आप हल्फ उठा लेते हैं मुल्क के आइन और कानून का, तो फिर आप उसके पासदार हैं। अगर आप मुझे बताएंगे कि वज़ीर बनने से पहले किसी ख़ास जमात या उसके ख़ास रहनुमाओं के बारे में मेरे रंगीन ख़यालात क्या थे, तो शायद मेरे लिए उनका दिफा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं एक ज़िम्मेदार शख्स हूँ और एक ज़िम्मेदार ओहदे पर अब फायज़ हूँ। मैंने हल्फ उठाया है, इसलिए मुझसे किसी गैर ज़िम्मेदार बयान या कदम की तवक्को न रखी जाए। जी फरमाइए। मिनिस्टर साहब, पहले तो कांग्रेचुलेशन यू आर सिटिंग हियर एज अ मिनिस्टर। नंबर वन, ये अभी आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि हम पेट्रोल सस्ता लेकर या महंगा लेकर सस्ता नहीं बेच सकते। तो काइंडली आप हमें थोड़ा सा बताना पसंद फरमाएंगे कि हम किस कीमत पे पेट्रोल ले रहे हैं और किस कीमत पर फरोख्त कर रहे हैं। और नंबर टू, मिसिंग पर्सन के हवाले से भी बहन हमारी ने एक सवाल किया है, तो कितने मिसिंग पर्सन
अभी तक हैं जो जिनकी आपके पास कोई इंफॉर्मेशन हो? देखिए, मिसिंग पर्सन्स की जो फिगर्स है उसके बारे में, और दूसरा सवाल था आपका कीमतों के हवाले से। मुझे ये मालूम है, जो मैंने आपको बताया, कि जो कीमतों का जो फ़र्क आया है पिछले 15 दिन का, उसके तहत ये कीमतें तब्दील की गई हैं। लेकिन मेरा अंदाज़ा ये भी है कि जो पिछले 15 दिनों में हमारे रुपए की बेकदरी हुई है, डिवैल्यूएशन हुई है, उसका भी एक इम्पैक्ट है इस फैसले पर। जो एग्जैक्ट जो एदाद व शुमार हैं वो इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं ये दोनों जो है वो ट्वीट कर दूंगा, या प्रेस रिलीज के तहत जो है वो आपको ये मालूमात हम दे देंगे। लास्ट क्वेश्चन एहसास सेमी समा न्यूज से ये बताइएगा कि जैसा कि आपने भी कहा और आइन में भी वाज़ेह है कि मौजूदा जो निगरान हुकूमत है उसका बेसिक जो काम है वो आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद है, जिसके लिए मीडिया का भी एक आज़ादाना जो किरदार होना जो है वो नागज़ीर है। गुज़िश्ता दोनों अदवार में हमने देखा कि जो बात होती रही है कि हुकूमत जब अपोजिशन में होती है तो वो मीडिया के लिए बड़ी अच्छी बातें की जाती हैं, लेकिन जब हुकूमत में आती है तो उसकी भी वही पॉलिसीज होती हैं कि मीडिया पर पाबंदियां भी होती हैं और बहुत सारे दीगर इकदाम भी। एक तो ये बताएं कि निगरान हुकूमत की मीडिया के हवाले से पॉलिसी क्या होगी, बिलखसूस अभी जो कौमी असम्बली ने और उसके बाद वो बाकायदा कानून की शक्ल अख्तियार कर दिया, पैमरा तरमीमी बिल 2023 मंजूर हुआ जिस पर अमल दरामद के हवाले से भी चैलेंजेस होंगे मौजूदा हुकूमत को। एक तो इस हवाले से अपनी जो पोजीशन है वो बता दें कि क्या होगी। दूसरा, साबिक हुकूमत की जानब से एक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल कायम की गई थी और एक एपेक्स कमेटी जिसका आर्मी चीफ भी हिस्सा है, तो ये बताएं कि अब एक नई इक़्तिसादी बहाली के लिए कमेटी तश्कील दी गई है, क्या वो एपेक्स कमेटी बदस्तूर काम करती रहेगी या कि उसको ख़त्म कर दिया गया है और अब ये नई कमेटी जो है काम करेगी? देखें, जो पिछली हुकूमत के जो अहम मुआशी फैसले हैं उनका तसलसल जो है वो हमारी जिम्मेदारी है। हम अपने तौर पर कोई नई पॉलिसी, कोई नया डायरेक्शन दे नहीं सकते। जो जिस कमेटी का जिक्र किया गया, ये हमारी कैबिनेट की अपनी कमेटीज़ हैं जो असल जो पहले से इदारे मौजूद हैं उनकी मदद करना है। हमने कोई नए इदारे कायम नहीं करने, जो हैं उनके तहत ही हम चलेंगे। हमने पहिया ईजाद नहीं करना।